میں نے خیر عرض یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کا مطلب کیا ہے، ذرا اس کو سمجھیں تاکہ آپ کی الجھنیں ختم۔ نمبر 2، ہمارا انبیاء علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، اور معصوم کفر سے بھی ہیں، معصوم کبیرہ گناہ سے بھی ہیں، معصوم صغیرہ گناہ سے بھی ہیں، اور معصوم قبیح اعمال سے بھی ہیں۔ جو معاشرے میں معیوب اعمال ہیں، نبی اس سے بھی معصوم ہے۔ معصوم ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی گناہ کرتا نہیں، معصوم ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی سے گناہ ہونے دیتا نہیں۔ معصوم اس میں مفعول ہے، اچھی طرح بات سمجھے۔ ایک ہے کہ پیغمبر کرتا نہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی سے ہونے دیتے نہیں۔ اگر نبی کے ذمہ ہوتا بچنا تو ممکن ہے کوئی بندہ کہتا ہے جی بشری تقاضے کے تحت کوئی بات کہہ لی ہوگی۔ یہاں عصمت کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ جو اللہ پیغمبر کے سر پہ تاج نبوت سجاتا ہے، وہی اللہ نبی کو تمام گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو جب بچانا اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا تو بات ہی ختم ہوئی۔ دیکھیں نا، قرآن کریم محفوظ ہے، ایک ایک حرف اس کا، تو حفاظت قرآن کے اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن محفوظ ہو گیا۔ تو نبی کے معصوم ہونے کا معنی یہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابی محفوظ ہے۔ صحابی کے محفوظ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ صحابی سے گناہ ہوتا نہیں، بلکہ محفوظ ہونے کا معنی یہ ہے صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ ان کے نامہ اعمال میں باقی رہنے دیتا نہیں۔ توبہ کی توفیق دے کے اللہ صحابی کے گناہ کو ختم فرما دیتے ہیں۔ تو نبی معصوم ہے اور صحابی محفوظ ہے۔ نبی سے اللہ تعالیٰ گناہ ہونے دیتا نہیں، صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ ان کے نامہ اعمال میں باقی رہنے دیتا نہیں۔ یہ صحابی کے محفوظ ہونے کا معنی ہے۔ اور اس کے بعد ہے مجتہدین۔ مجتہد کے بارے میں ہمارا نظریہ ہے کہ مجتہد مأجور ہے، معصوم بھی نہیں، محفوظ بھی نہیں، بلکہ مأجور ہے، یعنی مجتہد سے گناہ بھی ہو جاتا ہے اور ممکن ہے اس گناہ کے ساتھ دنیا سے بھی چلا جائے، لیکن اجتہادیات میں مجتہد معجور ہوتا ہے۔ یعنی مجتہد اگر اجتہاد میں خطا ہو جائے تو تب بھی مجتہد کو اس پہ اجر ملتا ہے۔ ذرا اس کو بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم کہتے ہیں مجتہد مصیب یہ 2 اجر کا مستحق ہوتا ہے اور مجتہد مخطی 1 اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ یعنی مجتہد ہر حال میں معجور ہے۔ اگر مجتہد اجتہاد کرے اور اجتہاد درست ہو تو دوہرا اجر ملتا ہے، اور اگر مجتہد اجتہاد کرے، اجتہاد میں خطا ہو جائے تو اس کو 1 اجر ملتا ہے۔ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ جب خطا ہوگی تو اب اجر کس بات کا ہے؟ بات مثال سے سمجھیں۔ میں علماء کرام سے گزارش کروں گا جب بھی آپ نے کوئی عقیدہ یا کوئی مسئلہ سمجھانا ہو تو مثال ضرور دیا کریں۔ کبھی پہلے مثال دیتے ہیں عقیدہ اور مسئلہ بعد میں بیان کرتے ہیں کہ وہ عقیدہ یا مسئلہ اتنا اہم ہوتا ہے، پہلے مثال نہ دیں تو بات سمجھ نہیں آتی۔ اور کبھی عقیدہ اور مسئلہ پہلے بیان کر لیتے ہیں اور مثال اس کی بعد میں دے دیتے ہیں۔ کبھی یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، مجتہد اگر اس سے اجتہاد درست ہو تو دوہرا اجر، اگر اجتہاد میں خطا ہو تو 1 اجر۔ اس کی مثال سمجھیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہو اور اسپیشلسٹ ہو اور سرجن ہو، اب اگر وہ کسی اہم کیس کو لے اور سرجری کرے اور بڑی مشقت کے ساتھ کرے اور سرجری اس کی کامیاب ہو جائے اور مریض کی جان بچ جائے تو اس کو ڈاکٹر ہونے کی بنیاد پر جو تنخواہ ملتی ہے وہ ملے گی، جو اس کے سرجری کرنے کی آپریشن کی فیس ہے وہ اس کو ملے گی۔ لیکن چونکہ سرجری کامیاب ہوئی ہے اور اس نے بڑی مشقت کی ہے اور مریض کی جان بچ گئی ہے، مریض کا مرض ٹھیک ہو گیا ہے، اب اس ڈاکٹر کو ترقی بھی ملے گی، اس ڈاکٹر کو شاباش بھی ملے گی، اس ڈاکٹر کے گلے میں ہار بھی پڑیں گے، اس ڈاکٹر کی معاشرے میں عزت بھی بہت بڑھ جائے گی۔ تو ایک ہے ڈاکٹر کو اجرت، اجر، پیسے ملنے اس کی سرجری کے، اور ایک ہے اس کو شاباش یا ترقی ملنی اس سرجری کے کامیاب ہونے کے۔ لیکن
اگر کوئی کیس بہت اہم ہو، دماغ کا ہے، دل کا ہے، گردے کا ہے، کوئی اہم آپریشن ہے اور ڈاکٹر سرجری کرتا ہے لیکن سرجری اس کی ناکام ہو جاتی ہے اور مریض فوت ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹر کو تنخواہ اور اجرت اس کی سرجری کی تب بھی ملے گی، اس لیے کہ اس نے سرجری کی ہے، دیانتداری سے کی ہے، پورا وقت دیا ہے، پوری کوشش کی ہے، جو اس کی تعلیم تھی اس نے مکمل اس کو استعمال کیا ہے، اپنا تجربہ استعمال کیا، اپنے اوزار استعمال کیے ہیں، لیکن اتنی مشقت اور محنت کے باوجود سرجری کامیاب نہیں ہو سکی اور مریض فوت ہو گیا، تو ڈاکٹر کو اس مریض کے بچ جانے پہ، صحت مند ہونے پہ جو شاباش اور ترقی ملنی تھی وہ اب نہیں ملے گی۔ تو ہم کہتے ہیں اگر کوئی ڈاکٹر سرجری کرے اور کامیاب سرجری ہو جائے تو سرجری کرنے کی اجرت بھی ملے گی اور کامیاب سرجری ہونے پر اس کو ترقی اور شاباش بھی ملے گی، اور اگر ڈاکٹر سرجری کرے اور سرجری ناکام ہو جائے تو سرجری اور آپریشن کی اس کو اجرت ملے گی، لیکن اس آپریشن میں ناکام ہونے کی وجہ سے اس کو جو ترقی یا اس کو شاباش ملنی ہے وہ نہیں ملے گی۔ اسی طرح جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اجتہاد اس کا درست ثابت ہوتا ہے تو اجتہاد کرنے کا اجر الگ ہوتا ہے اور اجتہاد کے درست ہونے کا شاباش ترقی اجر الگ ہوتا ہے کہ اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، دوہرا اجر۔ اور اگر اس کے اجتہاد میں خطا ہو جاتی ہے تو اجتہاد کرنے کا اجر پھر بھی ملتا ہے، لیکن اجتہاد میں خطا ہونے کی وجہ سے جو اس کے رفع درجات ہونے تھے، درست ہونے کے، وہ نہیں کر پاتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مجتہد کو ہر حال میں اجر ملتا ہے، وہ اجر ہے اجتہاد کا۔ اگر درست ہوگا تو درست ہونے پر رفع درجات اجر وہ بھی ملے گا، اجتہاد میں خطا ہو جائے گی تو رفع درجات اور درست ہونے پر جو اجر تھا وہ مجتہد کو نہیں ملے گا، لیکن مجتہد ہر حال میں ماجور ہوگا۔ اجتہاد کی بات چلیے، میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں، علماء بہت اچھی طرح سمجھے تاکہ آپ کو آگے سمجھانا آسان ہو۔ ہم کہتے ہیں اگر ایک مسئلے پر 2 مجتہد ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، ان کا آپس میں اختلاف ہے، باقی مجتہد تو بات کے ہیں۔ عہد علی میں دیکھ لیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک طرف ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک طرف ہیں، دونوں کے اجتہادی اختلاف ہوا ہے تو 2 مجتہد ہیں۔ اچھا، اسی طرح بات کے فقہی مسائل میں اجتہاد ہوا، حضرت امام حنیفہ کا اجتہاد الگ ہے، امام مالک کا الگ ہے، بعض مسائل میں امام مالک بالکل الگ ہے، امام حنیفہ الگ ہے، کبھی امام شافعی بالکل الگ ہے، 2 3 آراء بھی آ جاتی ہیں۔ اب یہاں پر لوگوں کو الجھن ہوتی ہے کہ جب ایک مسئلہ پر 2 مجتہد اجتہاد کریں گے، ایک کہے گا پاک ہے، دوسرا کہے گا ناپاک ہے، ایک کہے گا حرام ہے، دوسرا کہے گا حلال ہے، تو یہ بتائیں کہ اس میں دونوں مجتہد درست کیسے ہوں گے؟ ایک غلط ہو ایک درست ہوگا، آپ کہتے ہیں سارے درست ہیں۔ بات اچھی طرح سمجھ لیں، میں بات سمجھایا کرتا ہوں کہ مجتہد کا اگر اختلاف ہو بھی جائے، عند الناس 4 مجتہد برحق ہیں اور عند اللہ 1 مجتہد برحق ہے۔ عند الناس 4 ٹھیک ہیں اور عند اللہ 1 ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہوا کہ لوگوں کے یہاں سارے ٹھیک ہے تو اللہ کے یہاں ایک ٹھیک ہے؟ جب اللہ کے یہاں ایک ٹھیک ہے تو ہمارے یہاں بھی ایک ہی ٹھیک ہونا چاہیے۔ جب ہم سب کو ٹھیک کہتے ہیں تو پھر اللہ سا ایک کو ٹھیک باقی غلط کیسے کہہ رہے ہیں؟ اچھی طرح بات سمجھیں، مجتہدین جب اجتہاد کرتے ہیں اور ان کے اجتہاد میں اختلاف ہو جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے ہاں 4 برحق ہیں، لوگ 4 مجتہدین میں سے جس مجتہد کی اجتہاد پر عمل کریں گے ان کو اجر ملے گا، جنت ملے گی، ان کی نماز ہو جائے گی، بالکل درست ہوگی۔ لیکن اللہ کے یہاں 4 درست نہیں، اللہ کے یہاں 1 برحق ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ذرا مثال سمجھیں تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آئے۔ اگر 4 آدمی سفر کے لیے گھر سے نکلے ہیں اور دوران سفر رات آ گئی اور موسم ابرآلود ہو گیا، گرد و غبار آ گئی، کوئی آندھی آ گئی، کوئی ایسا ماحول بن گیا موسم کا کہ ان کو قبلے کا معلوم نہیں ہو رہا کہ قبلہ کس طرف ہے، قبلے کا تعین نہیں ہو رہا اور قبلہ بتانے والا بھی کوئی نہیں۔ آپ کہیں گے آج کے دور میں تو کوئی مشکل نہیں، آج کے دور میں مشکل ہے، جب موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ موبائل ہی کام نہیں کرے گا تو کیسے آج کے دور میں آپ پتہ کریں گے؟ بچوں والی باتیں نہ کریں۔ موبائل ان کے آف ہیں، بندہ وہاں پر ہے کوئی نہیں،
मौसम ने पूरे सिस्टम को बर्बाद करके रख दिया है और नमाज पढ़ना चाहते हैं। अब बताएं, ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि आदमी चार हों, किबला चारों को मालूम न हो और किबला बताने वाला कोई ना हो। अब ज़रूरत पेश आ गई, अब ये नमाज कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पर मसला ये है कि नमाज के लिए तो किबले की तरफ मुंह करना शर्त है। ये ज़हन में रखें कि जब काबा नज़र आ रहा हो तो फिर काबा की तरफ मुंह करना शर्त है। इसे कहते हैं जिहते काबा, इसे कहते हैं आईने काबा किबला होता है। और अगर आप काबा से दूर हैं, फासले पर हैं या दरमियान में बिल्डिंगें हैं, काबा नज़र नहीं आ रहा, तो फिर किबला काबा नहीं जिहते काबा होती है कि जिस तरफ काबा है उस तरफ मुंह करें। देखें ना, जैसे हम पाकिस्तान वाले या हिंदुस्तान वाले मुंह करते हैं मगरिब की तरफ। अब ज़ाहिर है काबा तो छोटा है और हम कहाँ खड़े हैं 1000 किलोमीटर और सबका मुंह इस तरफ। तब इन सब का मुंह खास काबा की तरफ नहीं ना, काबे की जिहत की तरफ है कि जिस तरफ काबा है। बात अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमाएं। चार आदमी सफ़र में जा रहे हैं, नमाज का वक्त हो गया, इनको किबला मालूम नहीं, किबला बताने वाला कोई नहीं और नमाज के लिए शर्त है मुंह का जिहत काबा की तरफ होना, किबला की तरफ होना। अब ये क्या करें? उसके लिए ये चारों तहर्री करें, ये चारों इज्तिहाद करें, ये चारों गौर करें, अपने अपने दिल से फैसला करें कि इनका दिल क्या कहता है। अल्लाह की शान, चारों का दिली रुझान बदल गया। एक कहता है जी मेरे ख्याल में तो काबा एक तरफ है, इस तरफ है। दूसरा कहता है जी मेरे ख्याल में काबा इस तरफ है। तीसरा कहता है जी मेरे ख्याल में काबा इस तरफ है। चौथा कहता है मेरे ख्याल में काबा इस तरफ है। तो ये चारों उस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ेंगे जिस तरफ इनका दिल कह रहा है, जिस तरफ इनकी राय है, इनकी तहर्री है, इनका इज्तिहाद है। अब देखें, चारों ने नमाज पढ़ी और चारों का काबा अलग अलग हो गया। काबा नहीं, किबला चारों का अलग अलग हो गया। अब हम कहेंगे इन चारों की नमाज हो गई। ये है इन दन्नास चारों बरहक है। लेकिन अल्लाह को मालूम है कि किबला दुरुस्त किसका है, वो तो अल्लाह जानते हैं। हम कहेंगे कि किबला चारों का दुरुस्त हो गया, जो इनके बस में था इनने कोशिश की है, इनके बस में था मालूम किया है, बताने वाला कोई नहीं। अब इनके बस में था कि अपना दिली रुझान देखते हुए इन्हें पूरा जोर लगा लिया है, तो जिनके इख्तियार में थे इन्हें किया है। हम कहेंगे इन चारों की नमाज दुरुस्त है और चारों का किबला दुरुस्त है, हम किबला मान लेंगे। लेकिन अल्लाह जानते हैं कि किबला दर हकीकत दुरुस्त है किसका। तो हम ये कहेंगे कि हमारे यहाँ तो चारों ठीक है, हम चारों के बारे में कहेंगे नमाज हो गई, लेकिन दर हकीकत किबला है किसका दुरुस्त, ये हम में से कोई नहीं जानता, ये तो अल्लाह ही जानते हैं और ये क़यामत के दिन पता चलेगा। ये माना जब मुज्तहिद इज्तिहाद करते हैं और चारों मुज्तहिदीन का इज्तिहाद अलग हो जाए तो हम कहेंगे इन दन्नास चारों बरहक हैं, यानी हम चारों को दुरुस्त कहेंगे, किसी एक को गलत नहीं कहेंगे। जो शख्स जिस मुज्तहिद की राय पर अमल करेगा उसका अमल कबूल होगा। बाकी क़यामत के दिन अल्लाह ही फैसला करेंगे कि असल मसला किसका ठीक था। बाकी चारों को अजर मिलेगा, चारों की इबादत हो जाएगी। इस पर अहादीस मौजूद हैं और इस पर दलाइल मौजूद हैं। मैं इस वक्त इस मसले पर दलाइल पेश नहीं कर रहा, उसके लिए आप इज्तिहाद व तक़लीद मेरा बयान सुन लें या मेरी फ़ाइल देख लें। मैंने मुफस्सल इस पर गुफ्तगू कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये बात इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिस कदर आपको मसाइल पैदा होते रहेंगे ना, हमने उस पर काम किया है और तसलसल से कर रहे हैं। मैंने मरकज़ अपने साथ और अपने साथ काम करने वाले अफराद की खिदमत में अर्ज़ किया है, देखो हम नीयत कर लें कि जो जो अक़ायद और जो जो मसाइल हैं जिन पर काम हमारे बस में है, हम फ़ाइल भी बना दें, ऑडियो बयान बना दें, वीडियो बना दें और ये काम करके हम दुनिया से चले जाएं। बाकी जिसको ज़रूरत होगी वो आता रहेगा और लेता रहेगा और उसकी ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी। जो हमारे ज़िम्मे काम है हम वो करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। बस दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला आफ़ियत के साथ इन कामों को पाया तकमील तक पहुँचा दे। तो मैं ये मुज्तहिदीन के बारे में मुख्तसर सी बात की है ताकि बात अच्छी तरह उलझन ना। अच्छा, इसी तरह बसा औक़ात हमारे यहाँ एक इमाम का कौल होता है और वो कौल बज़ाहिर दलाइल के ख़िलाफ़ होता है और लोग उस पर एतराज़ करते हैं। तो हम कहते हैं बात अच्छी तरह समझ लें, हम हनफी हैं, अगर हमारे ऊपर आपने एतराज़ करना है
تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ قول پیش فرمائیں جس پر ہمارا فتویٰ ہے. مفتہ بھی قول کو لے کر اعتراض کریں، جس پر فتویٰ نہیں اس کو لے کر اعتراض نہ کریں. جس پر فتویٰ نہ ہو اسے کہتے ہیں غیر مفتہ بھی. غیر مفتہ بھی مسئلہ کو لے کر اعتراض کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے آدمی حدیث صحیح کے مقابلے میں حدیث ضعیف کو لے کر اعتراض کرے، حدیث راجح کے مقابلے میں مرجوح کو لے کر اعتراض کرے، حدیث ناسخ کے مقابلے میں منسوخ کو لے کر اعتراض کرے. تو حدیثیں ایک مسئلے پر دو ہوتی ہیں، ایک منسوخ اور دوسری ناسخ. ایک مسئلہ پر حدیثیں دو ہوتی ہیں، ایک مرجوح اور دوسری راجح. ایک مسئلہ پر حدیثیں دو ہوتی ہیں، ایک ضعیف ایک صحیح اور ایک ضعیف اور ایک صحیح. تو جب منسوخ اور ناسخ ہوں تو ناسخ کو لیتے ہیں، مرجوح اور راجح ہوں تو راجح کو لیتے ہیں، اور اسی طرح ضعیف اور صحیح ہوں تو پھر صحیح کو لیتے ہیں. یہ بات ذہن نشین فرما لیں، الجھن کے اندر مبتلا نہ ہوں. اسی طرح جب امام کے دو قول آ جائیں، ایک غیر مفتبی اور ایک مفتبی، تو پھر غیر مفتبی کو چھوڑ کر مفتبی قول کو لیتے ہیں. یہ آپ نے ذہن نشین کرنے، اس کے اندر الجھن کے اندر مبتلا نہیں ہونا.